بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. احباب گرامی، ہمارا یہ سکون خانہ کورس کا آج 5واں سبق ہے، اور اس 5ویں سبق کے اندر آج ہم 3 باتیں پڑھیں گے. سب سے پہلے نمبر پر داماد کو کیسا ہونا چاہیے، دوسرے نمبر پر ساس بہو میں اختلاف کی بنیادی وجہ، تیسرے نمبر پر نند اور بھاوج میں اختلاف کی وجہ. دیکھیں، شادی کے سب سے پہلے نمبر پر کہ داماد کو کیسا ہونا چاہیے. شادی کے بعد لڑکے کو بھی داماد ہونے کی حیثیت سے چند باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے. داماد کو چاہیے کہ وہ اپنی ساس سسر کو اپنے والدین کی طرح سمجھے اور ان کا ادب و احترام کرے، ان پر غصے کرنے یا ان کی برائی کرنے سے خود کو باز رکھے. اپنے سسرال سے اس قسم کی لالچ نہ کرے کہ وہ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء، نئے موسمی پھل اور باقی قسم کی چیزیں، تحفے وغیرہ بھیجتے رہے، بلکہ اپنے سسرال میں تحفے، تحائف یا کوئی اور چیز اس غرض سے بھی نہ بھیجے کہ وہ مجھے اس سے اعلیٰ چیزیں بھیجیں گے. جب اس کے ساس سسر اپنی بیٹی سے ملنے آئیں تو انہیں نظر انداز کرنے یا ان سے روکھے انداز میں ملنے کی بجائے خندہ پیشانی سے ملے اور حسب استعداد، ان کی حسب طاقت، ان کی ضیافت، ان کا کھانے پینے کا انتظام اور اہتمام کرے. ساس سسر کے سامنے اپنی زوجہ یعنی بیوی اور جو ان کی بیٹی ہے ان کی برائی بالکل بیان نہ کرے. سسرال جائے تو ضرورت سے زائد وہاں نہ ٹھہرے، ان پر بوجھ نہ بنے. سسرال میں اپنی پرتکلف دعوت کی فرمائش بھی ہرگز نہ کرے، بلکہ ان کی خواہش بھی ہو تو اس کو دل میں رکھے، ان کے سامنے نہ ظاہر کرے. سسرال والوں سے حتی الامکان قرض لینے سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ سسرال سے قرض لینے سے سسرال کے ہاں اور بیوی کے ہاں عزت کم ہو جاتی ہے. تو اس لیے داماد کو یہ چند باتیں میں نے ذکر کی ہیں، ان کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اور پھر ساس اور بہو میں اختلاف کی بنیادی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، عموماً ساس بہو میں نا اتفاقی اور کشیدگی کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شادی سے پہلے لڑکے کی زیادہ اپنائیت ماں کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ اس کے حقوق ادا کرتا ہے، مگر شادی کے بعد وہ ماں کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کے بھی حقوق ادا کرتا ہے. تو ماں شاید یہ محسوس کرتی ہے کہ بیٹے کی توجہ اس سے ہٹ کر صرف بہو کی طرف ہی ہو گئی ہے اور میرے حقوق ادا کرنے کی بجائے اسی کے حقوق پورے کرتا رہتا ہے. ایسی صورت میں بیٹے کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے حقوق پورے طریقے سے ادا کرے اور ایسا کوئی انداز اختیار نہ کرے جس سے والدین یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ اس کے دل میں ہماری اہمیت کم ہو گئی. ساس کو بھی چاہیے کہ وہ اس بات کو اپنے ذہن میں نہیں آنے دے اور یہ سوچے کہ بیٹے پر اب زیادہ ذمہ داری آ گئی ہے. ممکن ہے کہ جسمانی اور ذہنی تھکن کی وجہ سے وہ پہلے کی طرح مجھے وقت نہ دے پائے. تو اس لیے بہو کو بھی اسی کے ساتھ، اور پھر فرمایا کہ اسی کے ساتھ بہو کو بھی چاہیے کہ وہ ساس کی عزت خدمت میں کسی قسم کی کوئی کسر نہ چھوڑے. مختلف کاموں میں ساس سے مشورہ طلب کرے. میکے جانے کے لیے بھی شوہر کی اجازت کے ساتھ ساتھ اخلاقی طور پر اپنی ساس سے بھی اجازت لے لے. انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس سے بہت فائدہ دیں گے اور حکمت عملی اختیار کی جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور اس کے بعد نند اور بھاوج میں اختلاف کی بنیادی وجہ کیا ہے، اس کو بھی ذرا مختصراً سمجھنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کیجیے.
دیکھیں شادی کے بعد شوہر کی جانب سے لڑکی کا تعلق شوہر کی بہن سے بھی ہو جاتا ہے جسے نند کہا جاتا ہے، اور یہ رشتہ بھابھی اور نند کا رشتہ کہلاتا ہے۔ اگر بھابھی نند میں اتفاق و اتحاد اور اپنائیت قائم ہو جائے تو رشتہ گھر کو امن کا گہوارہ بنانے میں معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ان دونوں میں سے ہر ایک اپنی برتری جتلانے کی ٹھان لیں، ہر بات میں ایک دوسرے کی تردید کر کے اسے نیچا دکھانے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کی عزت اور حیثیت کا لحاظ نہ کرے تو گھر کا امن تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ عام طور پر نند اور بھاوج میں کشیدگی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہن بھائی کا رشتہ بہت پیار بھرا ہوتا ہے۔ بہن اپنے بھائی کی لاڈلی ہوتی ہے، اس سے اپنی ہر دلی خواہش پوری کرواتی ہے۔ بھائی بھی اپنی جی جان سے اس پر شفقت کرتے ہوئے اس کی تمنا پوری کر دیتا ہے۔ مگر جب بھائی کی شادی ہو جاتی ہے اور دلہن کی صورت میں بھابھی گھر آ جاتی ہے تو بھائی کی توجہ اور اپنائیت کسی حد تک اپنی بیوی کی طرف بھی ہو جاتی ہے اور اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ شادی سے پہلے گھر والوں کے ساتھ جو رویہ تھا اس میں بھی فرق آ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں نند اپنی بھابھی کو ان تمام باتوں کا ذمہ دار سمجھ کر بلا وجہ دل اکتا لیتی ہے اور اپنے دل میں اس کے بارے میں نفرت بٹھا لیتی ہے۔ بلکہ کبھی کبھار تو واقعہ اس فرق کی وجہ سے ذمہ دار بھابھی کو ہی اصل قرار دیا جاتا ہے اور وہ اپنی ہوشیاری سے بہن بھائی میں نفرت کا زہر بھی کھول دیتی ہے یا ان کی محبتوں کو کم کرنے کی سازش کرتی ہے، جس کی وجہ سے نند کے دل میں اپنی بھابھی کی نفرت آگ بھڑکنے اٹھتی ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنی بھابھی کی نقل و حرکت پر نظر رکھتی ہے اور اس کی ہر بات کا الٹا مطلب نکالتی ہے، بات بات پر نکتہ چینی کرتی ہے، اپنی بھابھی کو بھابھی کے خلاف اپنے بھائی کو بھابھی کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتی ہے اور عموماً اپنی ماں کو بھی اپنے ساتھ شریک کر کے بھائی کی محبت بھابھی کے دل سے نکالتی ہے اور بھابھی کے دل سے بھائی کی محبت نکالنا چاہتی ہے اور اس طریقے سے اپنے بھائی کا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جہاں کچھ باتیں بھابھی کو برداشت کرنی ہے وہیں کچھ باتیں نند کو بھی برداشت کرنا اور اسی کے ساتھ اس سارے گھر کو شوہر نے ہینڈل کرنا ہوتا ہے۔ اب ساری کی ساری ذمہ داری شوہر پر آ جاتی ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ اپنی بہن کا مقام بھی برقرار رکھے، اس کی محبت بھی اپنے دل میں برقرار رکھے اور اس کی محبت اور مقام کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کی محبت اور اس کے مقام کا بھی خیال رکھے، کہیں اس کو ایسے لاوارث نہ چھوڑ دے اور ہر قسم کے بات سن کر اور اس کا رد عمل زہر کر دے، ایسا یہ مرد کا کام نہیں۔ اس لیے عورتیں بہن بھی سناتی ہے بھائی کو شکایت، بیوی بھی بتاتی ہے اپنے شوہر کو شکایت، ماں بھی بتاتی ہے اپنے بیٹے کو شکایات۔ اب اس بیٹے کو جو ایک بیٹے کی صورت میں ہے، اس شوہر کو جو ایک شوہر کی صورت میں ہے اور اس بھائی کو جو ایک ذمہ دار کی صورت میں ہے، اس تینوں کو اپنی حکمت عملی اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی خداداد صلاحیتوں کی بنیاد پر تینوں کو اس انداز میں چلانا ہے کہ اپنا گھر بھی بس جائے اور تینوں میں محبت اور الفت اور ہمدردی برقرار رہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ سارا کچھ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں شریعت کے اصول کو اپنانا پڑے گا۔ ہر ایک کو وہ حقوق دینے پڑیں گے جو حقوق شریعت نے ہمارے مقرر کیے۔ والدہ کے حقوق اور والدہ کا مقام جو شریعت نے مقرر کیا وہ دینا پڑے گا، بیوی کے حقوق اور بیوی کا مقام وہ دینا پڑے گا جو شریعت نے مقرر کیا ہے، اور بہن کو وہ عزت دینی پڑے گی جو اس کی عزت ایک شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارے گھروں کو سکون نصیب فرمائے، ہمیں
دلی سکون اور اطمینان نصیب فرمائے، اس دنیا میں رہ کر ہی ہمارے گھر کے ماحول کو ایسا بنائے کہ ہمیں جنت محسوس ہونے لگے۔ اللہ رب العزت یہاں بھی سکون عطا فرمائے اور کل آخرت میں اور ہماری قبروں میں بھی سکون عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔